ایک پروگرام میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر اپنی خوشی جو اب مناتے ہیں وہ اپنے کلچر کے لحاظ سے اگر منا لی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو ثواب کہیں تو پھر وہ بدعت بن جائے گی۔ اور پھر بعد میں آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ مساجد میں جو پنکھے اور اے سی وغیرہ لگائے جاتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب کہتے ہیں کہ مسجد کو پنکھے کی یا اے سی کی ضرورت ہے اور اس میں حصہ ڈال کر ثواب کمائیں، تو یہ جملہ کہہ دینے کے بعد پنکھا اور اے سی یہ بدعت نہیں بن جاتا، کیونکہ ہم نے اس کو بھی ثواب کے ساتھ جوڑ دی ہے؟ دیکھیے، پھر میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا، دوبارہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دین کے اندر اضافہ ایک اور چیز ہے۔ جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد میں اے سی لگوائیں تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ثواب کہہ رہے ہیں، اے سی لگانے کو ثواب نہیں کہہ رہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اے سی لگوانے کا ثواب ہوگا یا پیسہ خرچ کرنے کا، تو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کا ثواب ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی نئی چیز ہو سکتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہمارے ہاں سر پہ بال لگنے لگ گئے ہیں، تو کسی ایسی بچی کو جس کی شادی نہ ہو رہی ہے اس کے بال جھڑ گئے ہوں، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اس کے بال لگوا دیں، ثواب ہوگا۔ تو یہ بدعت نہیں بنے کہ بال لگوانا ثواب ہے، نہیں۔ بچی کی شادی کرنے کے قابل کرنے کے لیے ہم نے خرچ کرنا ہے اس کے اوپر اللہ کی راہ میں، تو یہ خرچ کرنا بدعت کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نئے سے نئے مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کی راہ میں جب لوگوں کی خدمت کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو ثواب ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی خدمت کے لیے ثواب کی نیت سے خرچ کرنا، مسجد پہ خرچ کرنا، مسجد بنانا، مسجد کی اینٹ لے کر دینا، یہ نبی صاحب کے زمانے میں تو ایسی اینٹیں نہیں تھیں، تو یہ اینٹیں لے کر دینا، یہ سیمنٹ لے کر دینا، یہ سب ثواب اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ سیمنٹ کو ثواب کا باعث نہیں بنایا ہم نے کہ سیمنٹ لگانے سے ثواب ہوگا۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جو مغلوں نے مسالہ تیار کرتے تھے، میں کہوں کہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا مسجد کو، وہ تو سینکڑوں سال کھڑی رہتی ہیں مسجدیں، ہماری سیمنٹ والی تو 50 سال کے بعد گرنے والی ہو جاتی ہیں۔ تو ثواب کا مطلب سیمنٹ سے نہیں ہے، اے سی سے نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہے۔ تو میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ دین کے اندر نئی رسم بنانا، عید میلاد النبی نئی رسم بنائی ہے ہم نے، اس کو کار ثواب کہنا بدعت ہوگا۔ لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر روزہ رکھ لیا، اور آپ کہیں کہ میں ہر عید میلاد النبی پر روزہ رکھوں گا، تو آپ نے رسم بنا دی۔ آپ نے رکھ لیا روزہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن رکھتے تھے، تو میں کہوں گا ہاں، روزے کا ثواب ہو جائے گا آپ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی ثواب ہو جائے گا۔ لیکن آپ کہیں کہ ہر عید میلاد النبی پر روزہ رکھنا چاہیے، یا ہر عید میلاد النبی کی پر گلیاں سجانی چاہیے، اور عید میلاد النبی پر گلیاں سجانے سے ثواب ہوتا ہے، یہ اب آپ نے ایک نئی رسم ڈال دی ہے، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ دین میں کسی نئے عمل کا اضافہ ثواب اور گناہ کے ساتھ، یہ بدعت ہوتا ہے۔ نئے عمل کا اضافہ، نئی رسم کا اضافہ، نئے کسی دین میں موجود رسم کو بڑھا دینے میں، اس کو تبدیل کر دینے میں، یہ بدعت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ آج سے میں مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھوں گا، بدعت ہو جائے گی، نہیں مانیں گے ہم۔ حالانکہ آپ 1 رکعت بڑھا رہے ہیں، رکعت بھی ثابت ہے دین کے اندر، 4 رکعتوں والی نمازیں بھی دین کے اندر ثابت ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ میں مغرب کی 4 رکعتیں پڑھوں گا، ہم نہیں مانیں گے، بدعت ہو جائے گی۔ تو یہ تبدیلی کر دینا، کمی کر دینا، اضافہ کر دینا، یہ تبدیلی کر دینا۔ نئی رسم، نیا حکم، نیا عمل، یہ کہہ کر کے ایسا کرنے سے ثواب ہوتا ہے۔ جیسے کل اور 40واں، یہ بدعت کی مثال ہے کہ میت پر دوسرے دن یا تیسرے دن آ کر کل پڑھنا اور کھانا کھلانا، اور یہ ثواب ہے، یہ پوری ایک رسم دین میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے۔ 40ویں دن روح کو مطمئن کرنے کے لیے کھانا کھلانا اور یہ کرنا، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی دین میں ثبوت موجود نہیں ہے، یہ رسم آپ نے ڈال دی ہے، ایک نیا عمل ڈال دیا دین کے اندر، یہ بدعت ہے، اس میں شریک ہونے والے گناہ گار ہیں۔